أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قرآن کریم کی بہت ساری آیات انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے ایسے فطری، بدیہی اور روشن نتائج کے ساتھ، روشن بیان کے ساتھ انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے قرآن کریم نے ان کو بیان کیا۔ ان میں سے یہ بہت اہم آیت ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ مطالبہ لوگوں نے خود آقا سے عرض کیا، اور پہلی امتوں میں بھی انبیاء سے امتوں نے یہی عرض کیا تھا۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو ہدایت کی ہے، ہدایت بانٹی ہے، ہدایت کی خیرات بانٹی ہے، اور یہ بانٹتے ہوئے ہمارا بھلا کرتے کرتے آپ نے پتھر کھائے ہیں، آپ نے زخم کھائے ہیں، پھر بھی آپ نے دعا دی ہے، حتیٰ کہ ہمیں بت پرستی کی ذلت سے نجات عطا کر کے ہمیں توحید کی چوکھٹ سے وابستہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی اجرت، کوئی اجر، کوئی خدمت کا ایسا مطالبہ کریں کہ ہم آپ کی ایسی خدمت کریں جو اس کا اجر ہو۔ تو ان انبیاء نے جواب دیا: ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، نہ ہم نے تمہارے کہنے پر تبلیغ کی ہے اور نہ ہم تم سے اجر کے طلبگار ہیں۔ تو خاتم النبیین سے پہلے جو انبیاء آئے تھے انہوں نے اجر نہیں مانگا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مانگیں تو انہوں نے کہا نہیں، اجر اللہ کے پاس ہے۔ لیکن پیغمبر خاتم نے مطالبہ کر دیا اور کہہ دیا کہ میرے قربا کی مودت ہو، محبت اجر رسالت ہے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا اقربا پروری ہے کہ اپنے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ تو یہ بات ان کی، یہ اعتراض اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شروع میں لفظ قل نہ بھی ہوتا تو آقا مشیت الہی کے ترجمان ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ توحید کے گلزار میں گل کھلتے ہیں اس کے، باتیں تو خدا کرتا ہے، لب ہلتے ہیں اس کے۔ بہت سارے لوگوں کو اس آیت کا ترجمہ جو کہ شعر کی صورت میں ہے وہ یاد ہو گیا ہوگا، چونکہ معمولاً میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں اس کے ساتھ میں یہ منظوم ترجمہ ضرور کرتا ہوں۔ تو یہ آقا نے اگر لفظ قل شروع میں نہ بھی ہوتا تو یہ جو پیغمبر اکرم کی جنبش لب ترجمان مشیت الہی ہے، اسی سے ہی یہ آیت صادر ہو جاتی، اور صادر اسی سے ہوتی ہے۔ آقا کے لبوں کی جنبش مشیت الہی کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو اگر لفظ قل نہ بھی ہوتا تو بھی یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ جی اقربا پروری ہو گئی، اس لیے کہ اقربا پروری میں اور نبوت میں واضح فرق ہے۔ اگر کوئی نبی ہے تو وہ اقربا پرور نہیں ہو سکتا، اور اگر اقربا پرور ہے تو نبی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر لفظ قل شروع میں نہ بھی ہوتا تو بھی یہ اقربا پروری کی وجہ سے نہیں بلکہ مشیت الہی کی ترجمانی کے طور پر آقا نے اجر رسالت طلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا کریں، قرآن کریم میں اس طلب سے پہلے لفظ قل موجود ہے،
ایسے لوگ جو پیغمبر اکرم کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے معافی ضمیر کو زبان پر لانے سے نہیں ہچکچاتے، اور ہمیں تو ان کا تعارف وہیں سے ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت کو کتنا مانتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جب یہ مطالبہ کیا گیا تو آقا نے کہا قول اے میرے حبیب کہہ دے۔ اب جب خالق کائنات نے کہا کہ کہہ دے تو اب آقا اس چیز کو روک نہیں سکتے، لہذا آقا پر اقربا پروری کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہل بیت، ان کی محبت اجر رسالت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ پہلے انبیاء نے تو نہیں مانگا اجر، انہوں نے تو کہا ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، اور آخری نبی نے انہوں نے اجرت مانگ لی، تو کیا جو مفت کسی کو ہدایت عطا کرے وہ بہتر ہے یا اجرت لے کے ہدایت عطا کرے وہ بہتر ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نظام حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہ مشیت الہی کے تحت ہے۔ ان کو حکم تھا اجر نہیں مانگنا، ان کو حکم تھا اجر مانگنا ہے۔ انہوں نے اجر نہیں مانگا اس لیے کہ کار تبلیغ ابھی مکمل ہوا نہیں تھا، وہ کام جاری تھا۔ مزدور کی مزدوری جب مکمل نہ ہوئی ہوتی ہو تو پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر لے تو اس کو اس کی اجرت دی جائے۔ یہاں مزدور نہیں ہے، یہاں انبیاء الہی ہیں، کائنات کی باشرف ترین شخصیات ہیں، وہ خداوند تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اجر نہیں مانگ سکتے۔ جیسے وہ نہیں مانگ سکتے تھے اس طرح سے خاتم النبیین اس بات کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ آیت الہی ہے اور قل ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے۔ تو اب اتنی تفصیل کے بعد عرض ہے کہ یہ مودت قربا کو اجر رسالت کے طور پر کیوں طلب کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سارا پیغام رسالت کسی نے وصول کر لیا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اجر ادا کرنا ہوگا، اور وہ اجر مودت اہل بیت، محبت آل اطہار۔ اور وہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے؟ اس میں ہم سب سے پہلے تو کہیں گے محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت ہے، آپ پوچھیں اہل علم سے پوچھیں، دانایان روزگار سے پوچھیں، سب سے پوچھیں محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہیں گے محبت آثار سے پہچانی جاتی ہے، محبت دکھائی نہیں دیتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے بڑی محبت ہے، دل چیر کے دکھائیں تو خون نکلے گا، محبت تو نہیں نکلتی۔ تو محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا محبت تقاضا کرتی ہے محبت کرنے والے سے کہ اے محبت کا دعویٰ کرنے والے ویسا ہو جا جیسا وہ چاہتا ہے جس سے تجھے محبت ہے۔ تو اب اس تناظر میں جب ہم یہ سمجھیں کہ محبت تقاضا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، راہ راست پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے محبت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جب وہ محبت تقاضا کرے گی کہ یہ معصوم، یہ خداوند تعالیٰ کے نمائندے، یہ پاکیزہ کردار کی شخصیات جیسا تجھے یہ چاہتی ہیں کہ تو ایسا ہو جائے، تو ویسا ہو جا، تو انسان کے لیے کتنی کردار ساز ہے محبت، انسان کے باطن کو تراشتی ہے محبت۔ یہ جتنی قربانیاں کائنات میں دی جاتی ہیں اس کے پیچھے جو تقدس ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو پاکیزگی ہوتی ہے وہ محبت کی ہوتی ہے۔ انسان کے جذبے حیوانی نہ ہو جائیں، انسان کے جذبے آتشی جذبے، ان کو مارز عمل میں بڑے مشکل کاموں میں ڈالنے کے لیے ان آتشی جذبوں کی جو ضرورت ہے، تو یہ جذبے یہ بھٹک بھی سکتے ہیں، لہذا انسانیت کو منسلک کر دیا جائے معصوم کی محبت سے۔ اور وہ معصومین کون ہیں جن کی محبت اجر رسالت ہے؟ پروردگار وہ لوگوں کے گوشت کرنے کے لیے وہ بھی بتا، ارشاد ہوتا ہے تو زمین پر ان کے ذکر کی محفل سجا، ہم عرش معلیٰ پر ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ تو زمین پر بیٹھ کر چادر تطہیر کے خیمے کے نیچے ان کو جمع کر کے دست دعا بلند کر، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت،
یہ ہیں میری وہ ذریت، وہ نسل طیبہ و طاہرہ کہ جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان کی مخالفت کرے اس نے میری مخالفت کی۔ انا ہر کل من حاربہ، جو ان سے جنگ آزما ہوا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنگ آزما ہوا۔ تو زمین پر ان کے تعارف کے لیے ان کو جمع کر کے تو خیمہ تطہیر میں جمع کر، ہم عرش علا پہ ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ ادھر آقا نے چادر تطہیر کے خیمے میں ان کو جمع کیا۔ ہمارے ہاں اس آیت کے شان نزول کو، آیت تطہیر کے شان نزول کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے حدیث قصہ کی صورت میں، اور حدیث قصہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ تو جو مومن حدیث قصہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، وہ ان کلمات کو سمجھنے کے لیے، ان کلمات تک پہنچنے کے لیے، ان کے معنی سے آشنا ہونے کے لیے اسے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں حدیث قصہ تقریباً شب جمعہ معمولاً امام بارگاہوں میں پڑھی جاتی ہے، گھروں میں پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے۔ یہ کس لیے کہ آیت تطہیر کے شان نزول سے دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ تو اب خالق کائنات نے عرش اعظم پر آواز دی، اے ملائکہ رحمت آگاہ ہو جاؤ، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا عرضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا، اے میرے ملائکہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے ساری کائنات کو پیدا نہیں کیا مگر ان 5 کی محبت میں جو زیر قصہ تشریف فرما ہے۔ علماء اس چیز کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں جو شخصیات، جن شخصیات کی، جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان کا تعلق سارا مخلوق سے ہے۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورج کی قسم، چاند کی قسم، والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ تو شریعت بتائی تو اپنی مخلوق کی قسمیں کھا کھا کر، اور جب شریعت کے وارثوں کا تعارف کروایا تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر، عزتی و جلالی، اے ملائکہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ان 5 کی محبت میں جو زیر قصہ موجود ہیں۔ جبریل نے کہا یا رب من ہؤلاء، پروردگار یہ 5 چادر کے نیچے کون ہیں؟ جبریل کو معلوم ہے کون ہے، جبریل جانتا ہے، جبریل وحی لے کے آتا ہے، جبریل آ کے آقا کی خدمت میں بیٹھتا ہے، گزارش کرتا ہے، تو کیا اس کو نہیں معلوم کون ہے؟ لیکن شاید جبریل کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اعلان پروردگار عالم کی طرف سے، ذات توحید کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ کون کون ہیں چادر کے نیچے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ 5 فاطمہ ہے، اس کے بیٹے ہیں 2، اس کا شوہر ہے اور اس کے والد بزرگوار ہیں۔ اس کے بعد جبریل کو حکم ہوا کہ وہ جائے اور جا کر آیت تطہیر کی تلاوت کرے اور آقا کو، اور یہ جو شان نزول بیان ہوا ہے آیت تطہیر کا، اس کے مطابق آیت تطہیر آقا کی بارگاہ میں آیت تطہیر کو پہنچائے۔ جس طرح پہلے باقی وحی پہنچاتا تھا اس طریقے سے اس وحی کو بھی پہنچائے۔ تو اب یہ آیت تطہیر میں جن افراد کی پاکیزگی اور طہارت کو خالق کائنات نے اپنے ذمے لیا ہے اور اپنا ارادہ تکوینی ظاہر کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رجس ان سے دور رہے اور ان کو خالق کائنات پاکیزہ رکھے، ایسا پاکیزہ جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خالق کائنات کا ارادہ تکوینی بیان ہوا ہے۔ کون افراد ہیں چادر کے نیچے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ ہیں وہ طاہرین جو نگاہ قدرت میں طاہرین ہیں۔ ہم لوگ کسی کے بارے میں شورا بٹھا کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون طاہر ہے اور کون ہے جو منصب عصمت پہ سرافراز ہے۔ پیغمبر اکرم کو خالق کائنات نے دین کے محافظوں کے طور پر
جو شخصیات عطا کی ہیں ان میں ایک بیٹی ہے، 2 نواسے ہیں، 2 نواسے اور بیٹی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن ان کا قصیدہ ہے، قرآن ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے یہ بالسان نظریہ ختم نبوت ہے، اس لیے کہ خاتمیت کا جواز تبھی نکلتا ہے جب اس تبلیغ کو، اس پیغام کو روز قیامت تک حفاظت کے ساتھ نسل انسانی تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ قائم ہو۔ اور اگر کوئی ذریعہ قائم نہیں ہوتا تو پھر آپ عقیدہ تو رکھتے ہیں ختم نبوت کا، لیکن اس نظام کے جو قائل نہیں ہیں، ہدایت کا نظام کیسے چلے گا اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے کی جو بنیاد ہے، اس عقیدے کے جو دلائل ہیں، وہ دلائل آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، بنیادیں موجود نہیں ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہوا میں معلق ہے۔ اہل بیت اطہار دلیل ختم نبوت، ہم ذکر کر رہے تھے گزشتہ گفتگو میں کہ دعوت ذوالعشیرہ دلیل ختم نبوت، اور وہاں سے چلے میدان غدیر تک، یہ سب کی سب چیزیں دلیل ختم نبوت۔ اور اب اس چیز پر تھوڑی سی نگاہ ملتفت ہو جائے تو شاید مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، وہ یہ کہ ان کو پیش کرنے کے لیے دنیا کے سامنے کہ یہ ہیں پیغمبر اکرم کے وہ جانشین کہ جن کے ساتھ خالق کائنات نے روز قیامت تک کے لیے ہدایت کو وابستہ کیا اور اہل اسلام کی تقدیر وابستہ کر دین کی محبت کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہم رک کے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو آپ نے اس وقت کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کی تفصیلات تو کسی اور بیان میں آئیں گی، لیکن اتنا کہ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ 2 چیزیں ہیں۔ جو قرآن صامت ہے وہ یہی جو 2 جلدوں کے درمیان موجود ہے، اور جو قرآن ناطق ہے ان کی تفصیل معصومین کا پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک نام بنام تعارف کروایا گیا۔ یہ جو ہم ائمہ اطہار کے نام لیتے ہیں، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کر مہدی ہادی تک، یہ سارے نام فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور اس کے بعد ان 12 جانشینوں کے ایک ایک کر کے سب کے نام بتائے۔ اور پھر اس کے بعد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا قدم اٹھایا وہ کیا تھا؟ وہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم قصیدہ ہے اہل بیت کا، قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن کریم شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، روز قیامت تک کے لیے آقا کی نبوت کی واضح اور روشن دلیل معجزہ خالدہ کے طور پر موجود ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کو اس کی حفاظت کا وعدہ جو فرمایا اس سے کیا ہو گیا کہ یہ کتاب اس کے شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے چلیں، لا ریب فیہ، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کا ہر حرف صحیح ہے، بلکہ جو لائق لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ کتاب میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کے لیے رابطہ کیا جائے، بتایا جائے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو ہی انسان اس کتاب کو کھول کے اس کی تلاوت شروع کرنا چاہتا ہے تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک و شبہ، کسی قسم کی باطل آمیزش نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم خالق کائنات نے پیغمبر اکرم کی صداقت کی تصدیق و تائید کے لیے جو معجزہ نازل کیا وہ معجزہ خالدہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی رحمت ہونے میں، ہدایت اور برکت اور شفا ہونے میں بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس کی تلاوت کرو تو اجر ملے گا، اگر اس کو دیکھو اپنی آنکھوں سے تو دیکھنے سے زیارت سے اجر ملے گا، اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کو مس کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اس کی عبارت کے ساتھ تو اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔
تو یہ جو اتنا سارا ثواب ہے یہ کس کتاب کا کہ اس پر کوئی غور نہ کیا جائے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر اتنے سیکھنے کے مراحل ہیں۔ روز قیامت تک خالق کائنات نے نوع انسانی کے لیے جو ضابطۂ حیات بھیجا ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے۔ یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس کو صرف دیکھ لینا بھی عبادت ہے، اور جب دیکھ لینا عبادت ہے تو پھر اس پر غور کرنا اور اس کے نتائج پہ عمل کرنا، اس کی ہدایات پہ، وہ کتنے بڑے اجر کا حامل ہوگا۔ زندگی سنبھال دیتی ہے قرآن کریم کی یہ تلاوت اور اس پر غور و فکر۔ تو جو قرآن صامت ہے اس کے لیے یہ فرمایا، اور جو قرآن ناطق تھا اس کا تعارف، ان سے محبت اجر رسالت ہے، ان سے محبت انسان کی کردار سازی کے لیے ضروری ہے، ان سے محبت، کہیں یہ جملہ کہ ان سے محبت انسان کو مالا مال کر دیتی ہے، ان سے محبت انسان کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خیمہ تطہیر کے نیچے 5 تن موجود ہیں، اور خالق کائنات نے بتایا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو طاہرین ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کی طرف نگاہ ملتفت ہو جائے، لیکن اس جملے کے ساتھ کہ اس آیت پر جس نے بھی اس کے شان نزول کا تذکرہ کیا ہے، ظاہر ہے جو بھی تفسیر لکھے گا وہ آیات کی شان نزول کو بھی بیان کرے گا۔ تو جس نے بھی شان نزول کا تذکرہ کیا ہے اس نے 5 تن ہی بتائے ہیں۔ چادر کے نیچے 5 افراد تھے، عدد میں اختلاف نہیں کیا۔ جو لوگ ساری دنیا کو اہل بیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی جب تفسیر لکھی ہے تو شان نزول میں یہی 5 لکھے ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ طاہرین کون ہیں؟ یہ 5 ہیں۔ عدد میں اختلاف نہیں کیا، شخصیات میں بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ 5 نہیں تھے، کوئی اور 5 تھے۔ 5 تھے اور یہی 5 تھے۔ پھر یہ آیت تطہیر جب اس خیمہ تطہیر سے نکلی تو میدان مباہلہ کی طرف چلی۔ میدان مباہلہ کی طرف جب چلی تو اب یہ صادقین کا تعارف کروانے کے لیے چلی۔ ادھر جب تعارف ہوا تھا اہل بیت کا تو طاہرین کے طور پر، اور یہ اب جو میدان مباہلہ کی طرف رخ ہے تو اس میں یہی آیت مباہلہ کے طور پر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنے جسم و جان کو، اپنے نفوس کو تم بلاؤ، ہم بلاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب آیہ مباہلہ کے تحت جن افراد کو آنا تھا سب کی نگاہیں در پیغمبر آقا کے گھر کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں، کل مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وہ عذاب طلب کیا جائے گا۔ خانہ پیغمبر اکرم سے کتنے لوگ نکلے، ادھر جب آئے تطہیر میں خیمہ تطہیر کے نیچے یہ شخصیات موجود تھیں تو جناب ام سلمہ قریب تھیں۔ ایک ایک شخصیت آتی گئی، خیمہ تطہیر میں داخل ہوتی گئی، اس کی تفاصیر سب سے بہتر طریقے سے حدیث کسا میں موجود ہیں۔ وہ شخصیت ام المومنین، بہت بلند مرتبہ شخصیت، رازدار واقعہ کربلا جناب ام سلمہ موجود ہیں، اور جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب آیہ تطہیر نازل ہو رہی تھی اور اس خیمہ تطہیر میں یہ افراد جمع تھے تو میں نے بھی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ آقا نے فرمایا انک لعلی خیر، تم خیر پر ہو لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتے، تم ادھر ہی رہو۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ آج جو اہل بیت کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ اہل بیت نبی کے طور پر تعارف نہیں کروایا جا رہا، وہ اہل بیت نبوت کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور اہل بیت نبوت کا تعارف یہ طاہرین ہیں۔ اب آئیں اسی آیت پر کہ اجر رسالت جن سے متعلق کر دیا گیا وہ کون سی شخصیات ہیں؟ جن کے طاہرین ہونے کو خالق کائنات نے بیان کیا،
اور ایک خیمہ تطہیر میں ان کو بند کر کے باہر سے کسی کے آنے کی اور داخل ہونے کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ یہ حصار عظمت ہے جو ایک چادر یمانی کے نیچے یہ جمع ہے۔ اب جب چلے ہیں میدان مباہلہ کی طرف تو وہی آیا تطہیر متحرک ہو کر آیا مباہلہ کا منظر اس میں منقلب ہو گئی ہے۔ اب کتنے افراد ہیں؟ عدد میں اختلاف نہیں، 5 ہیں۔ اور شخصیات کون ہیں؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ 5 نہیں تھے، کوئی اور 5 تھے۔ 5 تھے اور یہی 5 تھے جو میدان مباہلہ میں توحید کی صداقت کی گواہی کے لیے جا رہے تھے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب وہاں تھے تو طاہرین کی صورت، اب میدان مباہلہ کی طرف جا رہے ہیں تو صادقین کی صورت۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت آسان ہے، نہ سمجھنا چاہے تو جتنی عمر پڑی ہے وہ ضلالت و گمراہی کی دلدلوں میں اترنے کے لیے شاید کافی ہے، لیکن جو سمجھنا چاہے نیک نیتی سے اس کے لیے اس مطلب کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ جب ان کا تعارف طاہرین کی صورت میں ہو رہا تھا، دیکھ لو یہ ہیں طاہرین، تو طاہرین کے جو حریف ہوتے ہیں وہ کاذبین، وہ نجس ہوتے ہیں۔ جو طاہرین کے حریف ہوں وہ نجس ہوتے ہیں۔ اور جب آیا مباہلہ کا تعارف ہوا تو صادقین کی صورت، تو صادقین کے حریف جھوٹے ہوتے ہیں۔ دیکھ لو یہ ہیں طاہرین، دیکھ لو یہ ہیں صادقین۔ طاہرین کے حریف نجس ہوتے ہیں اور صادقین کے حریف جھوٹے ہوتے ہیں۔ دیکھ لو یہ ہیں طاہرین، یہ ہیں صادقین۔ جو ان کا حریف ہو نہ وہ پاک ہو سکتا ہے نہ وہ سچا ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ قرآن کریم نے۔ قرآن کریم مطالب کو بہت آسان طریقے سے گوشت کرتا ہے، لیکن یہ جو کہا گیا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کی حفاظت کا خالق کائنات نے جو وعدہ کیا ہے، جو بیان کیا ہے، اس میں یہ طریقہ کیا رکھا ہے؟ خالق کائنات قرآن کریم کی آیات کی حفاظت کرتا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک قرآن کریم یہی ہے۔ ہاں، جو قرآن کریم کو پڑھنا چاہے زیر زبر نقطے کا اختلاف نہیں ہے، ایسی کتاب جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ تو اگر یہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ وہ یہ افراد ہیں جن کے پیچھے چلنا، جن کے حکم کو ماننا واجب ہے، تو پھر وہ جو لوگ ان کی مخالفت کرتے رہے وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ تحریف کی کوشش کریں گے، وہ قرآن کریم کی آیات کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے، وہ حدیثیں گھڑ کے لائیں گے اور کہیں گے کہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو حفاظت قرآن کا تقاضا یہ تھا کہ خالق کائنات اس کے ان مطالب کو کہ جو ہدایت نوع بشر کے لیے درست طریقے تک سے لوگوں تک جن کا پہنچانا اس طرح ضروری ہے کہ کوئی ظالم، کوئی کاذب حکمران، کوئی باطل کا نمائندہ اس کی عبارتوں میں تبدیلی کی کوشش نہ کرے۔ تو خالق کائنات نے یہ کیا کہ ان آیات کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جا بجا کر کے پھیلا کر رکھ دیا۔ اب کیا صورتحال ہے کہ جو انسان سمجھنا چاہے اس کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا، اتنا آسان ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح وہ سمجھ سکتا ہے کہ آیا تطہیر اور آیا مباہلہ میں کیا ربط ہے۔ یہ جو 5 افراد ہیں وہاں 5 نہیں داخل، کسی اور کو 5 کے علاوہ داخل نہیں کیا گیا، اور میدان مباہلہ میں کسی اور کو 5 کے علاوہ نہیں لے جایا گیا۔ تو یہ کیا کوئی بخل کی بات تھی؟ نہیں، یہ ذات اقدس الہی، مشیت الہی کی ترجمانی تھی کہ لوگوں کو تعارف کروا دیا جائے کہ یہ ہیں وہ پاک ہستیاں جن کی محبت اجر رسالت ہے۔ وہ کبھی خیمہ تطہیر میں، کبھی میدان مباہلہ میں لا کر ان کا تعارف کروا دیا گیا ہے۔ اب ایک جملہ اور اس پہ کہیں تو پھر آگے یہ بحث بہت زیادہ محبت کے ساتھ آگے انسان سننے کا اشتیاق پیدا کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خالق کائنات نے ان آیات کو قرآن کریم میں جا بجا اس طرح رکھ دیا ہے کہ جو انسان معاند ہو، دشمن ہو، باطل کا پیروکار ہو، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں۔
اور جو تحقیق کرنا چاہے نیک نیت ہو، اس کے لیے فوراً سارا منظر واضح کا واضح ہو جائے، کسی قسم کا اس میں خفا نہ رہے، کسی قسم کی اس میں کمزوری نہ رہے کہ وہ انسان جو ہدایت کا طلبگار ہے ہدایت کو سمجھ نہ سکے، بلکہ یہ رب ہم نے ظاہر کیا آیہ تطہیر اور آیہ مباہلہ کا، اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب تفصیل تو معلوم ہو گئی، عدد میں اختلاف نہیں، شخصیات میں اختلاف نہیں، اور ادھر بھی عدد میں اختلاف نہیں، شخصیات میں اختلاف نہیں، ادھر نگاہ قدرت میں جو طاہرین ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، ادھر نگاہ قدرت میں جو صادقین ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ اب آقا بھی اگر بیان کریں تو مشیت الہی کی ترجمانی ہے، لیکن نگاہ قدرت میں جو ہیں طاہرین اور صادقین، آقا ان کو لے جا کے میدان مباہلہ میں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مطلب ایک ہے، آیت ایک ہی اس گروہ کو لوگوں کے سامنے مشخص کر رہی ہے، یہ جگہ جگہ پر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خالق کائنات ان سے اس توجہ کو چھین لیتا ہے کہ جو لوگ معاند ہوتے ہیں وہ قرآن کریم میں تحریف کی کوشش کریں گے، نہیں وہ آیات کے مطلب کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے، آیات ان نامحرموں سے پردہ کرتی ہیں، آیات ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ آیات کے ترجمے سے جب گزرتے ہیں تو پتہ نہیں اپنے لیے اس میں سے ہدایت کا سامان وصول نہیں کر سکتے۔ تو بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات شعر میں بیان کروں تو یوں بنتی ہے کہ عقدوں کو، عقیدے کو عقدوں سے بچا لیتا ہے قرآن، عقدوں سے عقیدے کو، عقدے جو گرہیں ہیں، جو باطل کے نظام میں منافقت کی گرہیں ہیں، ان عقدوں سے عقیدے کو بچا لیتا ہے قرآن، مومن کو بصارت کی دعا دیتا ہے قرآن، آیات کی ناموس بچانی ہو تو اکثر منکر سے معانی کو چھپا لیتا ہے قرآن۔ لیکن وہ لوگ جو نیک نیت ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور مطالب کو سمجھنا چاہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے، اتنا مدینہ بھرا پڑا ہے، بہت بڑے گروہ کو میدان مباہلہ میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، صادقین کا جو نگاہ قدرت میں صادقین ہے، یہ صداقت، یہ طہارت، یہ عصمت، اس کا فیصلہ کسی شورا کمیٹی بنا کے ہم نہیں کر سکتے، ہم کسی کے باطن کو نہیں پہچان سکتے۔ خالق کائنات بتاتا ہے کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے باطن میں کتنی شفافیت ہے، جس کو عصمت کہتے ہیں۔ اب آئیں اس کے بعد پھر قرآن کریم واضح کرتا ہے، قرآن اپنے لیے لفظ شفا استعمال کرتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ لیکن یہی قرآن بتاتا ہے کہ جو لوگ معاند ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شفا نہیں ہے ان کے لیے، برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے، قرآن کو پڑھیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بہت آسان مسئلہ جو خود پڑھیں۔ سورہ توبہ کا آخری صفحہ 125 نمبر آیت ہے غالباً، تو سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب آیات قرآن نازل ہوتی ہیں، یہ ہم نے پہلے طے کر لیا کہ قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، تو خالق کائنات کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحبان ایمان ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وہ اپنے ایمان میں زیادتی پاتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے ان کے ایمان میں، ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور خالق کائنات کی طرف سے وہ بشارتوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ایک مطلب اچھی طرح سے اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو پھر ہم اگلی آیت، اس سے اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے،
میں پھر پلٹوں گا اس کا صحیح لطف اور صحیح تفہیم اور صحیح فہم کے لیے کہ میں پہلی آیت کا پھر ترجمہ کروں، متوجہ کروں۔ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحبان ایمان ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں، کن کے ایمان میں؟ جو صاحبان ایمان ہیں، ان کے ایمان میں آیات کے نازل ہونے سے اضافہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ، اضافہ ہوتا ہے ان کے لیے، زیادتی ہوتی کس چیز میں؟ اس آیت کے حساب سے چلیں تو لفظ یوں آنا چاہیے فَزَادَتْهُمْ مَرَضٌ، ان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی بلاغت اس اوج پر ہے کہ وہ لفظ استعمال نہیں کیا، اسی معنی کو استعمال کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں خالق کائنات نے لفظ بدل دیا۔ معنی وہی ہے لیکن لفظ بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ اس لیے کہ اس لفظ کے ذریعے سے ہدایت کا جو نظام ہے وہ زیادہ واضح طور پر لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ اگر خالق کائنات کہتے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ مَرَضًا، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جن کے ہاں بیماری بڑھ گئی، تو کہا جائے گا کہ اللہ کو معلوم ہے جس نے آیت نازل کی، ہمیں تو نہیں معلوم، اس لیے کہ یہ باطنی بیماریوں کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تو ہمیں نہیں پتا۔ لہذا خالق کائنات نے لفظ بدل دیا، یہ نہیں کہا جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، اوپر جن کے جو صاحبان ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض نہیں، مرض کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ کیا کہا؟ بڑا دلچسپ یہاں پر تفہیم کا مرحلہ آتا ہے اور انسان قرآن کریم کی بلاغت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے رجس میں، ان کے اندر جو پلیتی ہے، وہ جو ان کے اندر باطنی نجاست ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کا رجس اور بڑھ جاتا ہے جب آیات نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی قوم ایسی بھی ہے کہ جو آیات قرآنی سے نہ شفا حاصل کر سکتی ہے، قرآن ان کے لیے شفا نہیں ہے، برکت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، بلکہ جو قرآن ہے وہ جیسے جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں ان کے اندر نجاست میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، تو وہ کون ہیں لوگ؟ یہ بس یہی تھا کہ خالق کائنات نے جو لفظ بدل دیا تھا تاکہ لوگ حقائق تک پہنچیں، یہ بتا کے کہ وہ جن کے دلوں میں رجس ہے ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، رجس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ کے خالق کائنات نے اس مطلب کو جو اس مطلب سے مربوط ہے کسی اور جگہ پہ بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ یہی جو ہم آیہ تطہیر پڑھ رہے تھے، وہ کیا کہ ایک چوکھٹ کائنات میں ایسی ہے کہ رجس جس سے ہمیشہ دور رہتا ہے، اور وہ چوکھٹ جناب فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ ہے۔ اور اگر کسی کو پتہ کرنا ہو کہ وہ کون ہیں جن کے رجس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو در فاطمہ پہ چلے جاؤ، جو در فاطمہ سے دور نظر آئے گا وہ رجس ہے۔ اور خالق کائنات نے کہہ دیا ہے کہ ان کو قرآن بھی شفا نہیں دے سکتا، قرآن کی آیات سے وہ رحمت و ہدایت طلب نہیں کر سکتے جو در زہرا سے دور ہیں۔ اب یہ بھی بات سوچنے کی، سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی در زہرا سے دور ہوتا ہے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں دور ہوا، اس لیے کہ خالق کا جواب آئے گا۔ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ رجس اس چوکھٹ کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ اس چیز کو ہم نے بیان کیا کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اجر رسالت طلب کیا، اور پھر اجر رسالت طلب کرنے کے بعد جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا تھا، خالق کائنات نے ان شخصیات کا تعارف اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کروایا۔ وہ شخصیات کبھی آیہ تطہیر کے ذریعے سے، کبھی آیہ مباہلہ کے ذریعے سے، کبھی چادر تطہیر کا خیمہ نصب کر کے، کبھی میدان مباہلہ میں لوگوں کے سامنے لا کر ان کا تعارف کروایا،
اور یہ آیات وہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب قیدیوں کا قافلہ جا رہا تھا تو سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آقا نے کہا کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہا وہ ہم ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی تھی۔ تم نے آیت مباہلہ پڑھی ہے، تم نے آیت مودت قربا پڑھی ہے۔ تو اپنے اس قافلے کا تعارف سید سجاد نے انہی آیات کو پڑھ کر بازار شام میں لوگوں کو بتایا۔ تو اہل بیت اطہار نے ہمیشہ ان آیات سے استدلال کیا، اور دنیا عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ علماء نے مختلف مذاہب کے مکاتب فکر کے علماء نے جب تفاسیر لکھی ہیں تو اس میں بتایا کہ طاہرین یہ ہیں، صادقین یہ ہیں۔ اور جس نے بعد میں لکھنے کے بعد شان نزول لکھنے کے بعد کچھ اور کہنا شروع کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں اہل بیت اطہار کو اس طرح پیش کیا ہے کہ کوئی قرآن کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ یہ لوگ جن کے اندر پاکیزگی نہیں ہے یہ قرآن کریم کی آیات کے نزدیک نامحرم ہیں، اور آیات ان سے پردہ کرتی ہیں۔ آئیں چلیں، قافلہ جا رہا تھا کربلا کی طرف، اور یہ خمسہ نجبا کی وہ شخصیت حسین ابن علی میر کاروان کربلا 8 ذی الحجہ کو چلے کربلا کی طرف۔ اور جب چلے ہیں کربلا کی طرف تو اطراف و جوانب میں چونکہ سفر مخدرات عصمت و طہارت کی وجہ سے تیزی سے نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے بڑے آرام سے آہستہ آہستہ قافلے کو حسین لے کے جا رہے تھے۔ اور ادھر سے جو لوگ پھر حج کر کے آ رہے تھے وہ بھی ملے۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم تک کا جو درمیانی عرصہ ہے اس میں آقا نے جو لوگ اطراف و جوانب میں خیمے لگا کے چل رہے تھے اور پڑاؤ بھی دور دور ساتھ کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ حسین آگے بڑھیں گے تو بنی امیہ کے ظلم کی وجہ سے ایک دنیا ان کے ساتھ ہوگی، ہمیں کچھ ملے گا۔ تو آقا نے سب سے کہا چلے جاؤ، اور راہ ابتلا میں اپنی صورتحال آقا نے بیان کی۔ آقا چلتے چلتے 2 محرم کو کربلا میں آپ نے نزول اجلال فرمایا۔ 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک میدان کربلا مختلف اطراف سے جو لشکر آ رہے تھے ان سے میدان کربلا بھرتا جا رہا تھا۔ اور میدان کربلا یہ رسول اللہ کے نور نظر ہیں، یہ اہل بیت نبی ہیں، یہ خانوادہ زہرا ہے۔ خیمے دریا سے دور ان کے ہٹا دیے گئے ہیں، اور حسین ابن علی نے پانی پر جنگ نہیں کی تاکہ مورخ یہ نہ کہے کل کو کہ پانی پر لڑائی ہوئی تھی، ایک گروہ مارا گیا، ایک گروہ جو تھا وہ قابض جو تھا وہ بادشاہ کی طرف سے جو فوج آئی تھی اس نے قبضہ کر لیا گھاٹ پر۔ جب خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، خیمے دریا سے دور لگائے جا رہے تھے، ادھر سے فوج دستے فوج کے گروہ در گروہ فوج میدان کربلا میں پہنچ رہی تھی۔ جب بھی کوئی نیا لشکر میدان کربلا میں وارد ہوتا گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہلنے لگتی، ادھر سے جو لشکر اس کا استقبال کرتا عمر ابن سعد کا، وہ شادیانے بجاتے، ڈھول بجاتے، ادھر سے یہ ڈھول بجاتے تو زمین کربلا لرز اٹھتی گھوڑوں کی ٹاپوں سے۔ تو خیمے میں بیٹھی ہوئی بہن اپنے بھائی سے پوچھتی بھیا یہ کون آیا ہے؟ آقا فرماتے یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر اگلا لشکر میدان کربلا میں پہنچتا، پھر بہن پوچھتی یہ کون ہے؟ آخر بہن نے کہا بھائی کوئی دنیا میں تیرا بھی ہے جس کو تو بلائے، اگر تیرا کوئی ایسا ہے تو بھی اس کو بلا۔ آقا نے خط لکھنا شروع کیا، من حسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ رجل فقی کی طرف خط ہے حسین ابن علی کا۔ یہ لفظ فقی استعمال کیا، یعنی حبیب اتنے بلند
مرتبہ انسان تھے کہ جن کو امام معصوم نے فقیہ کا لفظ جن کے لیے استعمال کیا اور خط لکھ کے بھیجا قاصد کے ذریعے سے. ادھر صورتحال یہ تھی کہ حبیب کھانا کھا رہے تھے تو لقمہ گلوگیر ہو گیا. زوجہ نے پوچھا قربان جاؤں کیا بات ہے؟ تو وہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. حبیب نے کہا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی قاصد آنے والا ہو. اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی. حبیب نے آواز دی کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. بس یہ جملہ حبیب کی سماعت تک پہنچنا تھا. حبیب ایک دم جلدی سے اٹھے، کھانا نہیں چھوڑ دیا، جوتا نہیں پہنا، بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھول کے اس قاصد کو اپنے سینے سے لگایا اور اس سے کہا تیری نگاہیں چومنے کے قابل ہیں، تو میرے مولا کی بارگاہ سے آیا ہے، تیری آنکھیں میرے مولا کو دیکھ کے آئی ہیں، یہ بتا میرا مولا کس حال میں ہے. قاصد نے خاموشی سے وہ خط جو مولا نے لکھا تھا وہ حبیب کو عطا کر دیا اور قاصد نے بات نہیں کی. حبیب نے وہ خط پکڑ کر قبلہ رخ ہو کر کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی لبوں سے لگا کے خط کو چوما، کبھی سر پہ رکھا. اے فرزند رسول تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے فقیر کو یاد کیا، مجھے حقیر کو یاد کیا، مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے آپ نے خط لکھا ہے. حبیب نے پڑھنا شروع کیا. حبیب کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے. لکھا ہوا تھا اے حبیب یہ تو تم جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، لیکن یہ بھی جان لو کہ اس وقت میں میدان کربلا میں اپنے مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ اپنے حرم کے ساتھ فوج یزیدی میں گھر چکا ہوں. اے حبیب اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے آ جاؤ. حبیب کے آنسو گرنے لگے اور زوجہ نے دیکھ رہی تھی بغور حبیب کو. کہا حبیب کیا بات ہے؟ کہا مولا نے خط لکھا ہے. حبیب کیا کہا ہے مولا نے؟ حبیب نے بتایا کہ آقا درگاہ آداب میں گر چکے ہیں اور مجھے بلایا ہے. تو حبیب پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ حبیب خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اگر حبیب نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اگر اس نے یہ شور مچا دیا کہ مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، تو ارد گرد ناکے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کوفہ میں کہ کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ حبیب خاموش ہو گئے. پھر زوجہ نے پوچھا کیا خیال ہے؟ جب آقا نے بلایا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ تمہارا کیا بنے گا. بس اتنا سننا تھا کہ کنیز زہرا کو جلال آ گیا. کہا حبیب کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہیں میرا خیال ہو اور مخدرات عصمت و طہارت کا خیال نہ ہو. حبیب نے کہا ہے کنیز خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ میں تو چاہتا تھا کہ تیری منزل ایمان نمایاں ہو جائے. حبیب نے اپنے غلام کو بلا کے اس کو گھوڑا دیا اور کہا کہ کوفہ سے باہر باغ میں لے جاؤ، میں کہیں کسی طرح سے چھپتے چھپاتے وہاں تک پہنچ جاؤں گا. تو غلام کو گھوڑا دے کر روانہ کیا، ناکے لگے ہوئے ہیں. بھائی حبیب کسی طریقے سے جب رات کو وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ عجیب منظر تھا. گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گھوڑے کا رخ کربلا کی طرف تھا اور گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیر کر غلام کہہ رہا تھا گھوڑے فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر میں آقا کی نصرت کے لیے میں جاؤں گا. بس یہ منظر دیکھنا تھا. حبیب کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف. آقا پتہ نہیں تو کتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں، غلام بے قرار ہو رہے ہیں. آگے بڑھے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، غلام کو مخاطب کیا اے غلام جب میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے جب کہا نا کہ تو جا میں نے تجھے آزاد کیا، اس نے پاؤں پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی عطا ہے کہ جب تک میں آپ کے کام آتا رہا آپ نے ساتھ رکھا،
اور جب امام معصوم کی بارگاہ میں جانے کا مرحلہ ہے تو آپ مجھے آزاد کر کے مجھ سے الگ کر رہے ہیں، میں الگ نہیں ہوں گا۔ غلام کو ساتھ سوار کیا، حبیب چلے کربلا کی طرف۔ ادھر میرے کاروان کربلا، آقا نے 10 محرم کے لیے اپنی فوج میں پرچم بانٹے، میمنہ، میسرہ، مرکز، اور ایک پرچم جو تھا وہ سنبھال کے الگ رکھ دیا۔ اصحاب باغفا نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ آقا نے فرمایا اس پرچم کا اٹھانے والا آ رہا ہے۔ ادھر سے گرد ابھری، آقا نے آواز دی عباس علی اکبر، اونو محمد، قاسم، آج دیکھو میرا بچپنے کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں حبیب ظاہر ہوئے، پہنچے آقا کی بارگاہ میں تو اصحاب حسین نے حبیب کو مبارکباد دینا شروع کی۔ اے حبیب مبارک ہو تمہیں، کتنے خوش قسمت انسان ہو کہ آقا نے تمہیں خط لکھ کر بلا لیا۔ یہ جو مبارک دی حبیب کو تو یہ شور پہنچا خیمے میں اس بی بی کی سماعت تک جس نے خط لکھوایا تھا۔ کہا فضا در خیمہ پہ جا کر دیکھو میرے بھائی کے اصحاب میں یہ شور کیسا ہے۔ فضا در خیمہ پہ آئی اور پلٹ کر جا کر کہا بی بی مبارک ہو، مولا کے بچپنے کا ساتھی حبیب آیا ہے۔ جب بی بی نے یہ سنا تو کہا فضا جاؤ، جا کے اس سے کہو ثانیہ زہرا تجھے سلام کہتی ہے، اور یہ کہو تم نے بڑا احسان کیا جو اس کڑے وقت میں ہماری مدد کے لیے آئے۔ بس فضا نے آ کے در خیمہ پر جب سلام پہنچایا ثانیہ زہرا کا حبیب کو تو حبیب بیٹھ گئے خاک پر، اپنا امامہ اتار کے خاک پر دے مارا اور خاک کربلا کو اٹھا کے اپنے سر میں ڈال کر کہا کیسا وقت آ گیا ہے اہل بیت پر، نبی زادیوں پر کہ غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ میدان کربلا میں جو شہادتیں ایسی ہوئیں جن کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ جس سے مولا ٹوٹ کر رہ گئے، بکھر کر رہ گئے، اس میں سے ایک حضرت عباس کی شہادت ہے۔ جیسے الفاظ حضرت عباس کے لیے آقا نے استعمال کیے ویسے الفاظ حبیب کے لیے استعمال کیے۔ جب حضرت عباس کی شہادت کی اطلاع آقا کی سماعتوں تک پہنچی تو آقا نے کہا الآن انکسر ظہری، اے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور حبیب کے لیے ایسے الفاظ آقا نے، ایسے ہی الفاظ جیسے حضرت عباس کے لیے کہے تھے۔ جب حبیب کی شہادت کی اطلاع ملی تو تاریخ کہتی ہے قد بان القصر علی وجہ الحسین، آقا کے چہرے پر شکستگی کے آثار پیدا ہو گئے حبیب کے شہادت کی اطلاع سے۔ حبیب میدان کربلا میں آقا کے ساتھ کس وقت تک رہے؟ شہادت سے پہلے ایک اور بہت بڑی شخصیت کی شہادت ہے اور وہ مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کے لاشے پر حبیب پہنچے، آقا پہنچے، آخری سانسیں تھیں مسلم ابن اوسجہ کی۔ یہ بھی پیغمبر اکرم کا صحابی تھا، سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ عمر رکھنے والا صحابی، جوش شجاعت کے ساتھ مولا کی مدد کی، بڑھاپے کو خاطر میں نہیں لایا، جوانوں کی طرح آقا کی نصرت میں میدان میں جا کر تلوار چلائی۔ جب زخمی ہو کے گرا تو فرزند رسول پہنچے اس کے لاشے پر، حبیب بھی پہنچے، چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ حبیب نے کہا اے مسلم، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ وصیت، لیکن اسلام کا حکم ہے جاؤ اس دنیا سے تو وصیت کر کے جاؤ، تو تم وصیت کر لو، ویسے میں تو خود بھی آ رہا ہوں تمہارے پیچھے۔ تو مسلم ابن اوسجہ نے جو زندگی کے آخری الفاظ کہے، کہا اسی کا لحاظہ، دیکھو فرزند زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا، فرزند زہرا کے ساتھ دینا آخری سانس تک۔ مجھے پتہ ہے تم آخری سانس تک ساتھ دو گے، لیکن میں نے اپنی آرزو بیان کی ہے کہ اب وہ غریب ہو گیا۔ شہادت حضرت عباس پر کہا تھا کیا انکسر الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت ہی لتی، اور میں غریب ہو گیا، میرا کوئی نہیں رہ گیا۔
تو یہ ماہ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے اصحاب ہوں تو کیسے ہوں، اور آل اطہار کے جو افراد ہیں وہ ہیں تو کیسے ہیں۔ آئندہ تاریخوں میں مختلف شہیدوں کا تذکرہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔